यशु 23वां बाब। اس کے بہت دنوں بعد جب خداوند نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردا گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشو بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا، تو یشو نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوں، اور جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے آپ تمہارے لیے جنگ کی۔ دیکھو، میں نے کرہ ڈال کر ان باقی قوموں کو تم میں تقسیم کیا کہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کاٹ ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراث ٹھہریں، اور خداوند تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکال لے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کر دے گا، اور تم ان کے ملک پر قابض ہوگے، جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے۔ سو تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا، تاکہ تم اس سے داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑو، اور ان قوموں میں جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ، اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو، اور نہ ان کی قسم کھلاؤ، اور نہ ان کی پرستش کرو، اور نہ ان کو سجدہ کرو، بلکہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے، کیونکہ خداوند نے بڑی بڑی اور زوراور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کیا، بلکہ تمہارا یہ حال رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ تمہارا ایک ایک مرد 1,000 کو ریگ دے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے، جیسا اس نے تم سے کہا۔ پس تم خوب چوکسی کرو کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بقیہ سے یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں شیر و شکر ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ بیاہ شادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملیں، تو یقین جانو کہ خداوند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پہلوؤں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی، یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے نابود ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو، میں آج اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں ایک بات بھی نہ چھوٹی، سب تمہارے حق میں پوری ہوئی، اور ایک بھی ان میں سے رہ نہ گئی۔ سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خداوند تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں، اسی طرح خداوند سب برائیاں تم پر لائے گا، جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیست و نابود نہ کر ڈالے۔ جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور معبودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو خداوند کا قہر تم پر بھڑکے گا، اور تم اس اچھے ملک سے
جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ یشوع 24واں باب۔ اور اس کے بعد یشوع نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوایا، اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہیم اور نحور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا پار سے لے کر کینان کے سارے ملک میں اس کی راہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیسو بخشے، اور عیسو کو کوہ شعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی، اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا۔ تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے۔ تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحیرہ کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا، اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا، اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے۔ پھر میں نے تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا۔ وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا۔ پھر صفور کا بیٹا بلک مواب کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا، اور تم پر لعنت کرنے کو بور کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا، پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کو سنوں، اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا، سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پھر تم یردن پار ہو کر یرہو کو آئے، اور یرہو کے لوگ یعنی اموری اور فرزی اور کینانی اور ہیتی اور جرجاسی اور ہوی اور یبوسی تم سے لڑے، اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور میں نے تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجا، جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا۔ یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے
جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستہ جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا، اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا۔ سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا۔ اگر تم خدا کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، نہیں، بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا، پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا، اور یشوع نے یہ باتیں خداوند کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں، اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ پھر یشوع نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کر دیا۔ اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سرا میں جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں کوہ جاس کے شمال کی طرف کو ہے، اسے دفن کیا۔ اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے خطہ میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے رحلت کی، اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فخیاس کی پہاڑی پر دفن کیا جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی۔